اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان اللہ. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر يلي الخلافة من بعدي ثم بعده أبوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام حضرات علماء کرام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات کی اس عظیم پروگرام میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. یہ عاجز پہلی مرتبہ اس مقام پر حاضر ہوا. عزیز محترم مولانا مطیع اللہ صاحب نے رابطہ کیا کہ ہمارے ہاں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، آپ بھی آئیں. میں سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اتنے عظیم عنوان پر کانفرنس ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی غلامی میں اس فقیر کا نام بھی آ جائے. اور دوسری بات جو میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے وہ یہ کہ میں نام سنتا رہا علماء لدھیانہ کا جنہوں نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کلمہ حق بلند فرمایا تھا کہ انہی کے خاندان کے کچھ حضرات یہاں رہتے ہیں. میں نے کہا ان سے ملاقات ان کی زیارت ہو جائے. میں اصل تو ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول عقائد 3 چیزیں ہیں. میری طرف توجہ رکھیں، میں مختصر بات عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، مہمان زیادہ ہیں اور میں کچھ نظریاتی آدمی ہوں تو نظریے کی بات کرنا چاہتا ہوں. عام پروگراموں سے ہٹ کے میری کچھ معروضات ہوں گی، آپ توجہ فرمائیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول عقائد کتنے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. بے شک توحید کا عقیدہ اساسی حیثیت کا حامل ہے.
اور آخرت کا عقیدہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، لیکن رسالت کا عقیدہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف نہ لاتے ہمیں دین نہ ملتا، اسلام نہ ملتا، کلمہ نہ ملتا، قرآن نہ ملتا، شریعت نہ ملتی، ہدایت نہ ملتی، توحید کا تعارف کون کراتا، شرک کی مذمت کیسے ہوتی۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ملا ہے۔ دوسری بات میرے دوست و بزرگوں، امت مسلمہ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا پیغمبر عطا فرمایا جو تمام انبیاء اور رسول کا سردار ہے۔ اس کو افضلیت والا عقیدہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا مرتبہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ سوالات بھی بھیجتے رہتے ہیں ہماری طرف کہ نفس نبوت تو تمام نبیوں کے پاس ہے، آپ نے اپنے نبی کا مقام کیسے بلند کر لیا؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے، ہم نے بلند نہیں کیا، نہ یہ کوئی غلو کی بات ہے، نہ بے جا محبت و چاہت کی بات ہے، نہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے، نہ اس میں کوئی افراط ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی ایسے عہدے عطا فرمائے، کئی ایسے مناصب عطا کیے جو ہمارے آقا کو ملے اور کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ ان کا تذکرہ خود قرآن مقدس میں ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ تفصیل سے عرض کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کئی عہدے قرآن میں بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت پیغمبر علیہ السلام کی ایک منفرد شان یہ بیان فرمائی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا پیغمبر میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ اللہ نے کسی اور پیغمبر سے نہیں کیا، ہمارے نبی سے کیا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، یا اللہ مجھے تیری عظمت کی قسم ہے، تو نے میرے ساتھ بڑا وعدہ فرما لیا کہ میں تجھے راضی کروں گا، اگر میری امت کا ایک گنہگار بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اسے اپنے ساتھ مغفرت کرا کے جنت نہیں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، یہ قرآن مجید کی سب سے حوصلے والی آیت ہے، بڑی اونچی بات ہے۔ تو یہ منصب بھی ہمارے نبی کو ملا اور کسی پیغمبر کو ملا، بولتے نہیں آپ، کسی اور پیغمبر کو ملا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ایک اور عہدے کا، ایک اور منصب کا اعلان وہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرا پیغمبر نمازیں بھی ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں، تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ جب قیامت کا دن آئے گا میرا آپ سے وعدہ ہو گیا کہ میں اپنے محبوب کو مقام محمود عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام بھی ہمارے آقا کو ملے گا اور کسی پیغمبر کو ملے گا، بولتے نہیں، زور سے نہیں بولتے۔ اسی طرح ایک اور چیز اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء کی جماعت، میرے ساتھ وعدہ کرو اگر میرا پیغمبر آ جائے اور آ کر تمہاری کتاب کی تصدیق کر دے، تم نے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور میرے نبی کی تابعداری بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، صرف 3 باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ایک علمی بات ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ بعض حضرات یہ لکھتے ہیں کہ نبیوں کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ توجہ کرنا میری طرف، انبیاء کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ بڑوں کی بات ہے، اونچی بات ہے،
बहरहाल मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन फहम नाकिस में ये बात आई नहीं है। जो कुछ किताबुल्लाह और सुन्नत से साबित होता है और उससे यही मालूम होता है कि नबी जो होता है वो 40 साल बाद नहीं बनता, नबी पैदाशी नबी होता है। इस आयत में अभी अंबिया आए नहीं हैं और आलम अरवाह की बात है, और अल्लाह उस वक़्त फरमा रहे हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से वादा लिया जा रहा है। और आगे भी फरमा रहे हैं सुम्मा जाअकुम रसूल, अभी पैगंबर की पैदाइश तो हुई नहीं है, अल्लाह पहले उसे रसूल फरमा रहे हैं। इससे मालूम होता है कि नबी पैदाइशी नबी होता है। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में तो बिल्कुल साफ है, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम से नबी के सहाबा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब मिली? आपने फरमाया मेरे सहाबा कुल्तु नबिय्युम व आदम बैन रूह वल जसद, अभी बाबा आदम रूह और जिस्म के दरमियान था, अल्लाह ने मुझे नबी पहले बना दिया था। तो नबी होता पैदाशी नबी है, ऐलान नहीं करता, अल्लाह ऐलान की इजाजत नहीं देता, ऐलान उस वक़्त करता है जब अल्लाह इजाजत देता है। बात समझ आ गई? दूसरी बात जो इस आयत में है वो ये बयान की जा रही है कि मेरा पैगंबर आ जाए तो तुमने अंबिया की जमात मेरे नबी का कलमा पढ़ना है और मेरे नबी की ताबेदारी करनी है। इससे मालूम हो गया हमारे नबी का दर्जा तमाम अंबिया से ज्यादा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे नबी का दर्जा बाकी नबियों से ज्यादा ना होता, अल्लाह इन नबियों से हमारे नबी के बारे में कभी इकरार न करता। समझ आ रही बात? दो बातें। तीसरी बात एक और है और वो बात बड़ी काबिल गौर है। अल्लाह पाक ने नबियों से वादा लिया अगर मेरा पैगंबर आ जाए तो तुमने उसकी ताबेदारी करनी है। मैं पूछता हूँ जिला जंग के रहने वाले, तौबा के रहने वाले मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, पूरी तवज्जो से जवाब दो, पिछले नबी सच्चे थे या नहीं थे? बोलते नहीं आप? वो पीछे वाले नहीं बोलते। उनकी शरीयत सच्ची थी, उनका कलमा सच्चा था, उनकी किताब सच्ची थी, उनका अमल सच्चा था, उनका तरीका सच्चा था, उनकी सुन्नत सच्ची थी। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह ने वादा ले लिया जब मेरा पैगंबर आ जाए तो तुमने अपना कलमा नहीं चलाना, अपनी किताब पर अमल नहीं करना, अपने तरीके को छोड़कर मेरे नबी की ताबेदारी करनी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब बड़े नबी की आमद के बाद, बड़े पैगंबर के आ जाने के बाद सच्चे नबियों का सच्चा कलमा नहीं चलता, मुझे बताओ हमारे आबा अजदाद की रस्में कैसे चलती हैं? आपका इलाका अच्छा होगा शायद, लेकिन मुझे लगता है पूरा मुल्क हमारा रसूमात में डूबा हुआ है। शादी की रस्में, गमी की रस्में, फौतगी की रस्में, पैदाइश की रस्में, खुशी की रस्में, गमी की रस्में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे नबी तो रस्मों को मिटाने के लिए आए थे और शरीयत को नाफिज करने के लिए आए थे। ये खत्म नबुव्वत का लाजमी तकाजा है। आप हजरात पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, खुदारा अपनी रसूमात को छोड़े, नबी की सुन्नत की ताबेदारी करें। करेंगे? जोर से नहीं बोलते, बुलंद आवाज से नहीं बोलते, बल्कि हमारे उलमा ने किताबों में लिखा है जो आदमी दीन में मिलावट करता है, नया मसला बनाता है, कलमे में मिलावट, अजान में मिलावट, नमाज में मिलावट, जनाजे में मिलावट, शादी के मसाइल में मिलावट, नए नए काम ईजाद करता है और रसूमात में मुब्तला होता है और लोगों को धोखा देता है। असल में इसका पैगंबर की खत्म नबुव्वत पर एतकाद नहीं है। वो ये कहना चाहता है नऊजुबिल्लाह शरीयत नामुकम्मल है और नबुव्वत नामुकम्मल है, मैं पूरी कर रहा हूं। तो भाई ये बड़ा खतरनाक काम है। मेरी दरखास्त है आप रसूमात से तौबा करें, बिदात से तौबा करें, जब भी अमल करें तो पैगंबर की सुन्नत पर करें। करेंगे? जोर से नहीं बोलते, बुलंद आवाज से नहीं बोलते। और अल्लाह पैगंबर की अफजलियत की एक और दलील भी बयान फरमा रहे हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बड़ी पक्की बात है, मेरे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो, मेरे नबी की सीरत को अपनाओ, मेरे नबी की सुन्नत का झंडा उठाओ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने पैगंबर की सीरत पर चलने का हुक्म दिया। इस
اس لیے حکم دیا کہ ہمارے نبی کی مکمل زندگی محفوظ ہے. اگر نبی کی زندگی محفوظ نہ ہوتی اللہ کبھی بھی سنت کی تابعداری کا حکم نہ دیتا. جو آدمی توجہ نہیں کرے گا اسے میری بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ نے جو حکم دیا کہ میرے نبی کی سیرت کو نمونہ بناؤ، اس کا مطلب ہے نبی کی سیرت اور زندگی محفوظ ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں تھوڑا سا بات کو کھول دیتا ہوں. حضرت آدم سچا پیغمبر ہے لیکن آدم کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے. حضرت ابراہیم سچا پیغمبر ہے، ابراہیم کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے. حضرت موسیٰ سچا پیغمبر ہے لیکن ان کی مکمل سیرت محفوظ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ سچا پیغمبر ہے لیکن اس کے پورے حالات محفوظ نہیں ہیں. میرے دوست بزرگوں، کیوں محفوظ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ان کو محفوظ نہیں کیا. اور محفوظ اس لیے نہیں کیا، ایک کے بعد دوسرے نبی نے آنا تھا، دوسرے کے بعد تیسرے نے آنا تھا، تیسرے کے بعد چوتھے نے آنا تھا. لوگوں کی ہدایت اگلے نبی سے وابستہ ہو جایا کرتی تھی. جب آمنہ کا لال نبی بن کر آیا، حضرت محمد کریم نے نبوت کا تاج پہن لیا، آپ نے نبوت کا اعلان کر لیا، اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ پر نبوت پوری ہو گئی. حضرت نبی کے بعد نئے نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے خدا نے میرے آقا کی زندگی کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا. لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اس سے رہنمائی حاصل کریں گے. جب نبی کی مکمل زندگی محفوظ ہو گئی تو پھر خدا نے میرے آقا کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. ایک ایک بات، ایک ایک نبی کا جمنا محفوظ ہے، پیدائش محفوظ ہے، بچپن محفوظ ہے، رضاعت محفوظ ہے، حضانت محفوظ ہے، حضرت پیغمبر کا لڑکپن محفوظ ہے، پیارے نبی کی جوانی محفوظ ہے، حضرت نبی کا شباب محفوظ ہے، حضرت نبی کی گفتار محفوظ ہے، حضرت نبی کی رفتار محفوظ ہے، حضرت نبی کا اعلان نبوت محفوظ ہے، حضرت نبی کی مکی زندگی محفوظ ہے، حضرت نبی کی بدری زندگی محفوظ ہے، حضرت نبی کا اعلان نبوت محفوظ ہے، حضرت نبی کی حدیثیں محفوظ ہیں، حضرت نبی کا عمل مبارک محفوظ ہے، حضرت نبی کا ہر طریقہ محفوظ ہے. پیغمبر نے وضو کیسے کیا محفوظ ہے، پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی محفوظ ہے، حضرت نبی نے روزہ کیسے رکھا محفوظ ہے، پیغمبر نے روزہ کیسے افطار کیا محفوظ ہے، حضرت نبی نے حج کیسے کیا محفوظ ہے، حضرت نبی نے شادی کیسے کی محفوظ ہے، حضرت نبی نے قربانی کیسے کی محفوظ ہے، پیارے نبی نے جنازہ کیسے پڑھایا محفوظ ہے، حضرت نبی نے جہاد کیسے کیا محفوظ ہے. میرے پیارے دوست بزرگوں، حضرت نبی کے صحابی نے اتنا بھی بیان کر دیا، جب پیغمبر وضو کرتے تھے اور داڑھی کا خلال کرتے تھے، آپ کی کون سی انگلیاں داڑھی مبارک کے اوپر ہوتی تھی، کون سی انگلیاں نیچے ہوتی تھی، اور کون سی انگلیاں پیغمبر کی داڑھی مبارک کے اندر ہوتی تھی. صحابی نے اتنا بھی نقل کر دیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے 20 بال سفید تھے. کسی نبی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں یہودیوں، زور لگاؤ، دعویٰ کرتے ہو ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ کی زندگی بتاؤ، حضرت موسیٰ کے حالات بتاؤ. باقی چھوڑے، یہ بتا دو حضرت موسیٰ کے کپڑے کیسے تھے. باقی چھوڑو، یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کی داڑھی کیسے تھی. آج پوری دنیا میں عیسائیوں نے فطرے برپا کیے ہوئے ہیں. عیسائیوں سے کہتا ہوں زور لگاؤ، تم حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہو، بتاؤ حضرت عیسیٰ کی پگڑی کیسی تھی، حضرت کی پگڑی کی لمبائی کتنی تھی، حضرت کھانا کیسے کھاتے تھے، حضرت سوتے کیسے تھے، حضرت کی عبادت کا انداز کیا تھا. آج تم نے پوری دنیا پر قبضہ جمانے کا بڑا جو ہے زور لگا رکھا ہے، اور بہت تم نے شرارتیں کی ہوئی ہیں، پوری کائنات کو تم نے پریشان کیا ہوا ہے. ہمیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں کہاں ہیں. مسلمانوں خدا کی قسم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ خدا نے چیزیں محفوظ کی نہیں ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کر دوں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے حالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے حالات ہمارے قرآن نے بیان کر دیے یا ہمارے پیغمبر نے بیان کر دیے، اتنے انہیں معلوم ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے. لیکن اللہ نے ہمیں جو پیغمبر عطا فرمایا، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے یا نہیں؟ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی بڑی عمدہ دلیل ہے.
پتہ نہیں آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں یا نہیں سمجھا رہا. جی جی تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کے ساتھ اگلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں، اس سے پیغمبر کی افضلیت ثابت ہو گئی. جب پیغمبر کے پاس اتنے عہدے آ گئے تو نبی کا مقام بلند ہو گیا، اور پیغمبر کا سب سے بڑا عہدہ نرالی شان وہ ختم نبوت کا تاج ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے فرمایا لوگوں، آدم میرا نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. ابراہیم میرا نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. اسماعیل میرا نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. موسیٰ میرا نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. عیسیٰ میرا نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. ختم نبوت کا تاج میں نے صرف آمنہ کے لال کو پہنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی جی جی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اس سے پیغمبر کی افضلیت بالکل ثابت ہو گئی. سچا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زور سے بولے یار، ہمارے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے بلکہ افضلیت کے حوالے سے امید ہے آپ حضرات یقیناً ہماری جماعت کے ساتھی ہوں گے. عقیدے کی ترجمانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس طرح میرے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، اس طرح نبی کی حدیث کا درجہ باقی نبیوں کی حدیثوں سے زیادہ، جس طرح میرے نبی کا درجہ باقی نبیوں سے زیادہ، اس طرح میرے نبی کی کتاب کا درجہ باقی نبیوں کی کتابوں سے زیادہ، جس طرح میرے نبی کا درجہ سارے نبیوں سے زیادہ، اس طرح نبی کے صحابہ کا درجہ باقی نبیوں کے صحابہ سے زیادہ، جس طرح میرے نبی کا درجہ باقی نبیوں سے زیادہ، اس طرح میرے نبی کی ازواج مطہرات کا درجہ باقی نبیوں کی ازواج سے بھی زیادہ، جس طرح میرے نبی کا درجہ باقی نبیوں سے زیادہ، اس طرح میرے نبی کی اہل بیت کا درجہ باقی نبیوں کی اہل بیت سے بھی زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو صدیق عطا کیا، اللہ نے مجھے بھی صدیق عطا کیا، لیکن ساری کائنات کے صدیقین جمع کرو میرے ابو بکر صدیق کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. سچ ہے؟ زور سے نہیں بولتے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کسی بات پہ ذرا اختلاف ہو گیا. اس نے پیغمبر سے آ کر شکایت کی، ابو بکر نے میرے ساتھ جھگڑا کر لیا. حضرت پیغمبر نے جب یہ بات سنی، پیغمبر کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا. فرمائے اللہ کا بندہ میرے ابو بکر کی شکایت نہ کیا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جب میں نے نبوت کا اظہار کیا تھا، دنیا کے سارے لوگ تکذیب کرتے تھے، ایک یہی ابو بکر تھا جو میری تصدیق کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مقام سب سے اونچا ہے. سچ ہے؟ زور سے بولو یار، مل کے بولو بھائی. اسی طرح میرے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا درجہ تمام نبیوں کی ازواج سے بھی. بولیں کیا خیال ہے آپ حضرات؟ توبے والے کیا سمجھتے ہیں؟ جو عورت کسی نبی کے نکاح میں آ جائے اس کی شان بلند ہوتی ہے. بولتے نہیں آپ. اللہ نے قرآن میں پیغمبر کی ازواج کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی گھر والیاں مومنین کی مائیں ہیں. یہ ہے تو جو عورت کسی نبی کے نکاح میں آ جائے وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے. بولتے نہیں بھائی آپ، کیا بات ہے؟ نعرے تو بڑے زور سے لگاتے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں. جو عورت کسی نبی کے گھر آ جائے، شادی ہو جائے، بیوی بن جائے، مومنوں کی ماں ہوتی ہے. استغفر اللہ انا للہ. میرے خیال ہے یہاں تو میرا بیان ہر مہینے ہونا چاہیے، لیکن میں پہلی دفعہ آیا ہوں. آپ حضرات وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں اور آپ کا نظم جو ہے وہ مخدوش ہے. نظم اپنا صحیح کریں. پروگرام آپ کا مقدس ہے، ذمہ دار حضرات بلائیں اور پروگرام کا نظم رکھیں، نظم کے مطابق چلائیں تاکہ لوگوں کے عقیدے کی آبیاری ہو. وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اوپر سے جا رہی ہے. سمجھ آ. بس دو جملے عرض کرتا ہوں، سمجھ لیں، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے. میرے دوستو حضرت آدم کی توجہ، حضرت آدم کی بیوی، حضرت آدم کی بیوی ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں. خیال کرنا.
समझे समझे, अपने आका का मकाम समझे। हजरत आदम की बीवी है लेकिन मोमनों की माँ नहीं। हजरत इब्राहिम की बीवी है लेकिन मोमनों की माँ नहीं। हजरत मूसा की बीवी है लेकिन मोमनों की माँ नहीं। हजरत ईसा ने शादी नहीं की, आसमानों पर तशरीफ ले गए। कयामत के करीब दोबारा जमीन पर आएंगे, जब आएंगे तो शादी करेंगे। जब शादी करेंगे हजरत ईसा की बीवी होगी लेकिन मोमनों की माँ नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने मेरे नबी की निस्बत से मेरे नबी की घरवालियों को ये मकाम दिया कि सिर्फ मोहम्मद की घरवालियां सारी कायनात के मोमिनों की माएँ हैं। ये याद रखना है, नजरियाती बात है। मैं नजरियाती बंदा हूं, अकीदे की बात कर रहा। सिर्फ मेरे आका की घरवालियां मोमिनीन की माएँ हैं और किसी नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ। ये इख्तिसास है, ये इम्तियाज है। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? वक्त होता तो मैं बात को खोलता। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का दर्जा इतना ऊंचा है, अल्लाह ने जिस चीज की नबी से निस्बत की, हर चीज का इंतखाब अल्लाह ने खुद किया। सुभान अल्लाह। अगर पैगंबर को शादी की जरूरत थी, इंतखाब अल्लाह ने खुद किया। अगर पैगंबर को दोस्तों की जरूरत थी, इंतखाब अल्लाह ने खुद किया। अगर पैगंबर के ससुराल बनने थे, इंतखाब अल्लाह ने खुद किया। अगर पैगंबर के दामाद बनने थे, इंतखाब अल्लाह ने खुद किया। आपने सुना नहीं है कि आयशा सिद्दीका की तस्वीर जिब्राइल लाए थे जन्नत के कपड़े में, एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। अल्लाह फरमाते मेरा पैगंबर मैंने आपकी दुल्हन बनाई है, देखे तो से। मेरे आका फरमाते हैं मेरी शादी हो गई अबू बकर की बेटी आयशा से। आयशा मेरे घर आई, मैंने जब चेहरा देखा, अल्लाह की कसम है वो जिब्राइल जो तस्वीर लाए थे वो आयशा की तस्वीर थी। अब ये कैसे हो सकता है कि खुदा रिश्ता कराए, नबी पाक है, बिस्तर पाक है और बिस्तर वाली बीवी नापाक है? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप सोचते नहीं है, लोगों पर इल्जाम लगा, लोगों ने सफाइयां दी। जब आयशा पर तोहमत लगी, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी। आखिर में जो ज़ाब्ते की आयत आई, मैं तो पढ़ता हूँ मेरा दिल नूर से भर जाता है। आप भी पढ़ा करें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। पलीत औरतें पलीत मर्दों के लिए, पलीत मर्द पलीत औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। मैं खुदा गवाही देता हूँ मेरे मोहम्मद जैसा पाक मर्द कोई नहीं, आयशा जैसी पाक बीबी कोई नहीं। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा। नारे ना लगाए, मेरा वक्त ज़ाय हो जाएगा। मैं वक्त बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इन्होंने इतनी दूर से मुझे बुलाया, कई महीने पहले मुझसे टाइम लिया और फिर मुझे वक्त नहीं दिया। इसे पता नहीं है कि मैं तौसवी हूँ। मुझे बुलाना था तो मुझे वक्त देना था। हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा, हजरत नबी का हरम और भरम है, हमारी रूहानी अम्मा है। बोलो यार। एक दफा नबी मेरी तरफ, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हफ्सा को किसी वजह से एक तलाक दे दी। हो जाता है घर में, होता नहीं होता? आपका झगड़ा कभी नहीं हुआ बीवी से? आज सारे जुनैद बगदादी बने हुए हैं, झगड़ा हो नहीं जाता, लाजमा है, जिंदगी का हिस्सा। एक दफा हजरत अली और हजरत फातिमा का झगड़ा हो गया, हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम किसी बात से महसूस फरमाया और हफ्सा को एक तलाक दे दी। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी परेशान हुई। उनके मामू मिलने आए, उस्मान बिन मज़ून, कुदामा बिन, मुझे मामू है उनके, मुलाकात के लिए आए ना, तो ये परेशान थी, पत्नी मुझसे कोई गलती हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने एक तलाक दे दी। हजरत उमर भी परेशान थे कि मेरी बेटी से कोई कोताही हुई, क्या मामला हो। बस एक रात गुजरी, तवज्जो करो टोबे वाले, बड़ी कीमती बात है। सुबह हजरत नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाए हफ्सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जिब्राइल आया था, अल्लाह का पैगाम लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर राजे हफ्सा था, हफ्सा की तरफ वापस रुजू कर ले, हफ्सा की तरफ इल्तिफात कर ले। या अल्लाह क्या वजह? फरमाए मेरा पैगंबर फइन्नहा सव्वामतुन कव्वामतुन, ये रोजा रखने वाली बीबी है, इबादत करने वाली बीबी है, सारा दिन रोजा रखती है, सारी रात मुसल्ले पर गुजारती है। मैंने तकदीर की कलम से लिख दिया फइन्नहा ज़ौजतुका फिल जन्ना। हफ्सा जिस तरह दुनिया में आपकी बीवी है, जन्नत में भी आपकी बीवी होगी। इससे अंदाजा करें कि पैगंबर के लिए इंतखाब कौन करता है?
زور سے بولیں. سسرال کا انتخاب بھی اللہ نے کیا, دامادوں کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا. حضرت پیغمبر کا ارشاد گرامی مسند احمد ابن حنبل میں ہے, کل نسب و سبب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری. جب قیامت کا دن آئے گا ہر آدمی کا نسب ختم ہو جائے گا, ہر آدمی کا سسرالی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا, دامادی رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا, لیکن قیامت کے دن بھی میرا نسب باقی رہے گا, میرے سسرال بھی باقی رہیں گے, میرے داماد بھی باقی رہیں گے. یعنی اگر ابو بکر پیغمبر کا سسر ہے تو دائمی سسر ہے, عمر نبی کا سسر ہے تو دائمی سسر ہے, عثمان نبی کا دوہرا داماد ہے تو دائمی داماد ہے, علی نبی کا داماد ہے تو دائمی داماد ہے. کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ باقی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ضروری اور اہم بات بھی عرض کرنی تھی, اس کا بس 2 جملوں میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن میرے بعد خلفاء آئیں گے, میرے بعد میرے خلیفے آئیں گے. اور آپ نے اپنے سامنے صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم دے دیا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت صدیق نماز پڑھاتے رہے, نبی علیہ السلام کی رحلت ہو گئی. صحابہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ابو بکر کو نبی کا جانشین منتخب کر لیا. اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے ابو بکر خلیفہ بنتا؟ بولتے نہیں یار آپ. ابو بکر کی جو خلافت ہے یہ ختم نبوت کی بڑی اونچی دلیل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں, حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں. یہ خلافت کا سلسلہ چلتا رہا. ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین. جانتے ہیں؟ بولو یار, نہیں جانتے؟ تو یہ خلافت کا سلسلہ چلا ہے. اور خلافت کے بعد جو بڑی اہم بات ضروری آپ سے کرنی ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد صحابہ نے حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے. 6 مہینے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہمارے درمیان ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا ہے, اس سے امت کی وحدت ٹوٹ رہی ہے, لہٰذا ہمیں متحد ہو جانا چاہیے. حضرت نے بہت بڑی قربانی دی, ایسی قربانی آج کا بھی کوئی آدمی نہیں دے سکتا. حضرت نے اپنی خلافت کو چھوڑا امت کی وحدت کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت نے خلافت ان کے سپرد کر دی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے. تقریباً 19.5 سال ان کی خلافت ہے. بڑی اسلام کی ترقی اور پیک کا زمانہ ہے. بہت زیادہ فتوحات ہوئیں. تقریباً 65 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوا اور پیغمبر کے دین کا جھنڈا لہراتا رہا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد اقتدار پر یزید آیا, اور یزید نے پیغام بھجوایا کہ میں حکمران بن گیا ہوں لہذا میری بیعت کرو. اس نے سب سے پہلے حجاز کو دیکھا کیونکہ خلاصہ یہی تھا, اور وہاں پیغمبر کے قرابتدار اور نبی کے اونچے درجے کے صحابہ رہا کرتے تھے. پیغام آیا, گورنر نے رابطہ کیا حضرت حسین سے کہ یزید کا خط آیا ہے, حضرت معاویہ فوت ہو گئے ہیں. یزید کہتا ہے میں حکمران بن گیا ہوں, حسین سے کہو میری بیعت کرو. حضرت نے فرمایا اسے کہو میں تیری بیعت نہیں کرتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات تو آپ کی سنی ہوئی ہے. حضرت حسین زندہ باد کے نعرے بھی آپ لگاتے ہیں, شہدائے کربلا زندہ باد بھی کہتے ہیں. ذکر حسین ہوتا ہے لیکن فکر حسین کوئی نہیں کرتا. حسین کی فکر کیا تھی؟ بیعت کا انکار کیوں تھا؟ حضرت کا موقف کیا تھا؟ بس بھیڑ چال ہے, آنکھیں بند کر کے ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں, پتہ چھتا کوئی نہیں ہوتا. جو علم والے حضرات ہیں ان سے ہم تعلق نہیں رکھتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار فرمایا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں, زیادہ نہیں, میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے. حضرت نے پہلی بات یہ فرمائی, حضرت حسین نے فرمایا یزید نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا, اس لیے میں بیعت نہیں کرتا کہ یزید سے افضل لوگ موجود ہیں, مرتبے میں اونچے لوگ موجود ہیں. صحابہ کا زمانہ ہے, پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں, صحابہ کی موجودگی میں یزید غیر صحابی کیوں؟ کچھ سمجھ آئیے؟ جی میرے گھر سمجھ نہیں آ رہی. حضرت نے فرمایا صحابہ کا دور ہے, یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے, اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا ہے.
تو افضل لوگ آنے چاہیے نا، وہ خلیفہ ہوتے، ان کی موجودگی میں یزید کہتا ہے میری بیعت کرو۔ یزید تو صحابی بھی نہیں ہے، اور صحابہ جیسا اس کے پاس علم نہیں ہے، صحابہ جیسا عمل نہیں ہے، صحابہ جیسا اس کے پاس تقوی نہیں ہے۔ ابھی بڑے بڑے لوگ، بلکہ حضرت کی بات تو بڑی قابل فہم ہے، توجہ والی ہے۔ حضرت نے فرمایا صدیق اکبر مسند خلافت پر آیا، ہم نے بیعت کی کہ ابو بکر صحابی تھا۔ حضرت عمر خلافت پر آیا، ہم نے بیعت کی کہ عمر صحابی تھا۔ حضرت عثمان خلافت پر آیا، ہم نے بیعت کی کہ عثمان صحابی تھا۔ حضرت علی خلافت پر آیا، ہم نے بیعت کی کہ علی صحابی تھا۔ حضرت حسن خلافت پر آیا، ہم نے بیعت کی کہ حسن صحابی تھا۔ معاویہ خلافت پر آیا، ہم نے بیعت کی کہ معاویہ صحابی تھا۔ یزید کہتا ہے میری بیعت کرو۔ کیسے بیعت کروں کہ یزید صحابی نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسین صرف نبی کا نواسہ نہیں تھا، حضرت حسین خود بھی صحابی تھا۔ کیا تھا؟ لیکن یہ بات آپ کو نہیں بتائی جاتی کہ حسین صحابی بھی تھا، اور جتنے فضائل مناقب صحابہ کے ہیں وہ سارے حضرت حسین کے لیے بھی۔ جس طرح صحابہ جنتی ہے حسین اسی طرح جنتی ہے، جس طرح صحابہ عادل ہے حسین اسی طرح عادل ہے، جس طرح صحابہ کے فیصلے غلط نہیں ہیں حسین کا فیصلہ اسی طرح غلط نہیں ہے، اور جس طرح صحابہ کو رضا کا تمغہ دنیا میں ملا ہے حسین کو بھی رضا کا تمغہ دنیا میں ملا ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، جس طرح صحابہ پر تنقید جائز نہیں ہے حسین پر بھی تنقید جائز نہیں ہے۔ ہم سنی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جس طرح صحابہ کے غلام ہیں اسی طرح حسین کے بھی غلام ہیں۔ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے جو اوپر سے بات جا رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ صحابی نہیں ہے، میں اس کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ ابو بکر نے اپنے بعد بیٹے کو نہیں بنایا، عمر نے اپنے بعد بیٹے کو نہیں بنایا، عثمان نے اپنے بعد بیٹے کو نہیں بنایا، علی نے اپنے بعد بیٹے کو نہیں۔ حضرت نے بڑی قیمتی بات بتائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نانا جی ختم نبوت کے تاجدار تھے، آپ کے بعد خلافت شروع ہو گئی، خلافت کے کچھ اصول و قواعد ہیں، خلافت کے کچھ آداب ہیں، اہل حل و عقد خلیفہ منتخب کرتے ہیں، انہوں نے اہل و حل عقد سے مشورہ نہیں لیا، انہوں نے شورا کو نہیں بٹھایا، انہوں نے حجاز والوں سے مشورہ نہیں لیا، اور پیغمبر نے ایک دستور بیان کیا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑو۔ میرے دوست بزرگوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف ہمارا وضو سنت والا، صرف ہماری اذان سنت والی، صرف ہماری نماز سنت والی، صرف ہماری شادی سنت والی۔ حضرت حسین نے فرمایا وضو بھی سنت والا، اذان بھی سنت والی، نماز بھی سنت والی، قربانی بھی سنت والی، جنازہ بھی سنت والا، شادی بھی سنت والی، اور خلافت اور سیاست بھی سنت والی۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بات کو؟ حضرت نے فرمایا سیاست بھی سنت والی، اس کے لیے دو باتیں بنیاد ہیں، ایک سنت نبی اور ایک سنت خلفاء۔ حضرت حسین نے فرمایا جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے خلافت کمزور ہو رہی ہے اور دنیاوی بادشاہت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ طریقہ نہ میرے نانے کا طریقہ ہے، نہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے، نہ عمر فاروق کا طریقہ ہے، یہ کیسر کسرا کا طریقہ ہے، اس لیے میں تائید نہیں کرتا۔ بس میرے دوستو یہ خلاصہ ہے حضرت کے موقف کا، اس پر پھر حضرت ڈٹ گئے اور پوری زندگی پھر اس پر قائم رہے۔ پھر دشمنوں نے دھمکی دے دی حسین بیعت نہیں کرتے، پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا لڑنے کے لیے تو نہیں آیا، لیکن اگر تم لڑتے ہو تو پھر میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ازل سے رچ گئی ہے، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں، مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا۔ میں خاندان ذبح کرواؤں گا، اپنی گردن کٹواؤں گا، بیٹے بھتیجے بھانجے قربان کروں گا، لیکن پیغمبر کی خلافت پر سودا بازی نہیں کروں گا۔ یہ تھا حسینی موقف۔ اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ بہرحال ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کی ختم نبوت کا سچا وفادار بنائے اور خلافت کا تابعدار بنائے، اور صحابہ اہل بیت کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بس کچھ میرا نظریاتی کام ہے، کچھ میرے رسائل آئے ہوئے ہیں، ذوق ہو تو آپ لے جائیں، ذوق نہ ہو تو پھر اپنے پیسے ضائع نہ کریں اور میرے رسائل ضائع نہ کریں، بہت قیمتی ہیں۔ یہ حضرت علی کے ارشادات میں نے امامیہ کتب سے جمع کیے ہیں، کئی 100 کتابوں سے حضرت علی کے فرامین، آپ پڑھیں گے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔
दूसरी किताब जो अभी ताज़ा तरीन इस हफ्ते मेरी आई है, और मेरा ख्याल है बात तो बड़ी है, मैं कह दूं तो शायद बहुत ऊंची हो जाएगी। बहरहाल आज तक इस पर काम नहीं हुआ और मैं बड़ी मुद्दत से इस पर लगा हुआ था। अल्लाह ताला की तौफीक से ये चंद कलिमात लिखने का मौका मिला। सहाबा की शान महफूजियत, इस पर ये पहला काम आया है। आप हजरात देखेंगे, पढ़ेंगे, मेरी इस्लाह भी होगी और दुआ भी फरमाएंगे। इसके साथ ये चेहरे वाली किताब है, इसमें चेहरे के अहकाम हैं। कम अज कम आप हजरात अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक बनाएं। आधी किताब मर्दों के लिए है, आधी किताब खवातीन के लिए है। दाढ़ी का मसला, मूंछों का मसला, बालों का मसला, पगड़ी का मसला, टोपी का मसला, आंखों का मसला, सुरमे का मसला, औरत के ब्यूटी पार्लर का मसला, पाउडर का मसला, सुर्खी का मसला, दांतों का मसला, मिसवाक का मसला, मिंजल का मसला, का मसला, बच्ची के सर के बाल कब तक काट सकते हैं, कब तक नहीं काट सकते, उसका मसला, सोने के दांत लगवाने का मसला, चांदी के दांत का मसला, औरतें नाखून नहीं कटवाती, नाखून पॉलिश लगाती हैं, नौजवान गले में सोने की जंजीरी लटकाते हैं। ये सारे अहकाम इसके अंदर आए हुए हैं। इस्लामी मुआशरत पर ये बड़ी अहम चीज है। ज़ौक़ हो तो ले जाएं, ज़ौक़ न हो तो फिर न लें। इसके अलावा ये खत्म नबूवत के हवाले से मेरा ये रिसाला फितना कुबरा के नाम से आया हुआ है। इसमें दज्जाल का फितना है और मुनकरीन खत्म नबूवत और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की तरदीद है। हजरत ईसा की हयात का अकीदा, हजरत इमाम महदी ने आना है। हम महदी के भी कायल हैं। बात सुन्नी हमारे भोले भाले वो समझते महदी किसी और का है, और भाई किसी और का नहीं है, उनका महदी और है, हमारा महदी और है, और बात काबिल गौर है। ये रिसाला मिलेगा, इस पे भी इंशाल्लाह वजाहत मिलेगी। और कुछ कैलेंडर है सहाबा अहले बैत के हवाले से, हजरत अली वाला कैलेंडर और हजरत इमाम हुसैन वाला कैलेंडर घर में लगाएं, मस्जिद में लगाएं, दुकान पे लगाएं, इंशाल्लाह बरकत होगी, अकीदे की भी इस्लाह होगी। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।